بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رجب المرجب کے چاند کا اور اس کے پورے مہینے کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ مبارک ہے جس کی فضیلتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ قرآنی آیات کے مطابق آپ کے ساتھ فضیلت برکات شیئر کروں گی۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں 12 لکھی جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم حرمت والے مہینے ہیں۔ نمبر 2، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا صرف کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اسی طرح احادیث مبارک میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب جس کا قبیلہ مزر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ عثمان بن حکیم الانصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رجب کے مہینے میں ہی حضرت سعید بن جبیر سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس کو یہی بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے رکھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اسے امام مسلم اور احمد نے روایت کیا۔ ائمہ سلف صالحین کے ارشادات اور معمولات۔ حضرت ابراہیم نحی نے فرمایا، بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی کشتی میں سوار کیا، پھر حضرت نوح نے روزہ رکھا اور آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھیوں سمیت طوفان سے محفوظ رکھا اور زمین کو شرک اور دشمنان دین سے پاک کر دیا۔ اسے امام عبد القادر جیلانی نے بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ماہ رجب ہوا کی مانند ہے، شعبان بادل کی مانند اور رمضان بارش کی مانند ہے۔ تو میری بہنوں، یہ تھی ماہ رجب المرجب کی فضیلت برکات۔ اب آپ کے ساتھ رجب المرجب میں 7 لونگ والا عمل شیئر کروں گی جس کی برکت سے دولت ہی دولت ہوگی۔ تو میری بہنوں، اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کا بٹن دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین اور توکل رکھتے ہوئے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مالک کیسے آپ کو دین اور دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ ماہ رجب المرجب اسلامی سال کا ایک عظمتوں والا مہینہ ہے جس کی فضیلت پر قرآن بھی گواہی دیتا ہے اور احادیث شریف بھی گواہی دیتی ہیں۔ حرمت والا مہینہ ہے کہ اس ماہ کا ایک خاص ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی اور سابقہ ادوار میں بھی اس کی قدر و منازلت بہت زیادہ تھی۔ جب یہ ماہ طلوع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے چاند کو دیکھ کر دعا کیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ اور رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔
عمل شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ نکالنے کا معمول بنا لیں۔ اگر پہلے سے معمول ہے تو اسے جاری رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ یا تو دینی طلبہ پر خرچ کیجیے یا پھر اپنی ضرورت مند ماؤں، بہنوں، بیٹیوں پر خرچ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل فرما دیں گے، اور اس بات میں کوئی شک، کوئی گمان نہیں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب العزت انسان کی آمدنی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، گھر کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ جہاں قرضہ ہو وہاں اللہ اس قرض کو دور فرما دیتے ہیں، اور اگر تنگی ہو اس تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ رزق میں برکت اور قرض سے نجات کا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ ماہ رجب المرجب کے اندر یہ وظیفہ آپ نے لونگ پر کرنا ہے۔ یہ لونگ وہی ہے جو گرم مسالے میں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ طبی طور پر بھی ان کا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور روحانی طور پر بھی یہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ عاملین اپنے ماننے والوں کو ایک خاص عمل اس کا دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی کو دور ہوگی، مالک کریم دولت سے، عزت سے مالا مال فرمائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اسی کی آیات کا عامل ہے۔ آپ نے 7 عدد لونگ کے دانے لینے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے باوضو حالت میں اول آخر درود پاک کو پڑھ کر پھر ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ کہ آپ نے سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 پڑھنی ہے، اور اس آیت کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے آخر میں بھی آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ چاہیں تو آپ ایک دن میں یہ عمل کریں، چاہیں تو آپ 7 دنوں میں یہ عمل کریں۔ آپ نے ان کے اوپر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے۔ اب وہ 7 عدد لونگ آپ نے دم کر دینے ہیں۔ یہ 2 دن کا عمل تھا، 3 دن میں مکمل کیا، یا 1 دن کا عمل تھا اور آپ نے یہ 1 دن میں ختم کیا۔ میری بہنوں، چاہیں تو آپ 1 دن میں یہ عمل کر لیں، چاہیں تو 2 دن میں، چاہیں تو ماہ رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی 3 دن یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی وسیلے بنا دیں گے، آپ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔